السلام علیکم BBC 11 ہیڈ لائنز نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمیر ملک۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے دن بھر کی اہم خبروں پر۔ وفاقی کابینہ نے تحریک انصاف کے خلاف سپریم کورٹ میں ڈکلریشن بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ FIA کو جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے بھی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کے مختلف علاقوں میں آنے والے سیلاب اور اس سے نقصانات پر جائزہ لیا گیا۔ علاوہ ازیں الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے جانے والے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے پر بھی غور کیا گیا۔ وابڈا نے سستی پن بجلی مہنگی کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست دے دی، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ 21 پلانٹس کا اوسط ٹیرف 3.68 روپے فی یونٹ سے بڑھا کر 4.15 روپے مقرر کیا جائے۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی کی سربراہی میں درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں وابڈا کے مالی سال 2022-23 کے ٹیرف میں اضافے کی درخواست کا جائزہ لیا گیا۔ مسلم لیگ ق کی مرکزی مجلس عامہ نے چوہدری شجاعت حسین کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کامل علی آغاز کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ ق کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، جس میں خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے صدور و عہدیداران نے شرکت کی۔ مجلس عاملہ کے اجلاس میں شریک اراکین نے قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے لاہور کے اجلاس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے سینیٹ میں قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں مزید ترامیم کا دوسرا ترمیمی بل آسانی سے منظور کروا لیا۔ نیب دوسرا ترمیمی بل وزیر مملکت قانون ملک شہادت آوان نے پیش کیا، جبکہ نیب ترمیمی بل گزشتہ روز قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا۔ سینیٹ میں PTI نے بل پیش کروانے پر احتجاج کیا۔ اس حوالے سے سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ یہ احتساب کا عمل ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے مریم نواز کو عمران خان کے خلاف اہم ذمہ داریاں سونپ دیں۔ ذمہ داری ملنے کے بعد مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز متحرک ہو گئی ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز نے گزشتہ روز وزیر اعظم ہاؤس میں منعقدہ PDM سربراہی اجلاس میں نواز شریف کی نمائندگی کی۔ مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے قائدین کو ممنوعہ فنڈنگ کے معاملے کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ کسان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا اور چند گھنٹوں میں واپس لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف نے آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف سپریم جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس دائر کیا، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر جان بوجھ کر بد انتظامی کر رہے ہیں اور اپنی آئینی ذمہ داریاں درست طریقے سے ادا نہیں کر رہے، اس لیے انہیں عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ امریکہ کی جانب سے القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کی ہلاکت سے متعلق دعوی پر طالبان نے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کے اس دعوے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ گروپ کی قیادت کو ایمن الظواہری کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم شعیب ملک کا متبادل نہیں ملا ہے، انہیں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ اسکواڈ میں ڈراپ کرنا حیران کن ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق فاسٹ بولر عاقب جاوید نے ایشیا کپ اور نیدرلینڈ کے خلاف منتخب شدہ اسکواڈ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ شعیب ملک اور شان مسعود کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ قومی ٹیم میں چوتھے نمبر پر ملک بالکل فٹ بیٹھتے ہیں۔